ملا عبدالسلام ضعیف پاکستان کے آخری سفیر تھے۔ امریکہ نے 9/11 کے بعد افغانستان پر حملہ کیا اور طالبان کی حکومت ختم ہو گئی۔ ملا ضعیف کو سفیر کی امیونٹی حاصل تھی۔ امریکہ انہیں گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن عالمی بے عزتی کے خوف سے سفیر پر ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا۔ یہ کام جنرل پرویز مشرف کو سونپا گیا۔ ریاض محمد خان اس وقت وزارت خارجہ کے ترجمان تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے ریاض محمد خان اس فیصلے کے خلاف ڈٹ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ سفیروں کو عالمی جنگوں کے دوران بھی امیونٹی حاصل رہی تھی۔ ہم نے اگر افغان سفیر پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا تو ہمیں 2 نقصان اٹھانا پڑیں گے۔ ہم پر دنیا کا کوئی ملک اعتبار نہیں کرے گا۔ سفیر خود کو پاکستان میں غیر محفوظ سمجھیں گے۔ دوسرا، ہم طالبان کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ افغانستان میں صورتحال بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کل اگر طالبان واپس آ گئے تو ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ چنانچہ ہمیں سفیر کی گرفتاری کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ریاض محمد خان نے مشورہ دیا، ہم افغان سفیر کو اطلاع کر دیتے ہیں اور یہ چپ چاپ پاکستان سے نکل جائے۔ اس سے ہم بے عزتی اور سفارتی غلطی سے بچ جائیں گے۔ لیکن پرویز مشرف نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ جنرل محمود اس وقت DGISI تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے انہیں فون کیا اور ہمارا ایک افسر جیپ اور ٹرک لے کر افغان سفیر کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ وہ سفیر سے ملا اور ہنس کر کہا، ایکسیلنسی، یو آر نو مور ایکسیلنسی۔ اور اس کے بعد طالبان کے سفیر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ ملا عبدالسلام ضعیف نے اپنی بایوگرافی مائی لائف ود دا طالبان میں لکھا، مجھے الف ننگا کر کے امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ مجھے اپنی گرفتاری یا امریکہ کے حوالے کیے جانے کا افسوس نہیں تھا۔ مجھے اگر کیا لگتا تو اس بات پر کہ مجھے میرے پاکستانی بھائیوں کے سامنے ننگا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ طالبان کا سفیر 5 سال گوانتانامو بے میں رہ کر 2005 میں رہا ہو گیا۔ یہ اب بھی طالبان کے وجود کا حصہ ہے اور شاید اسے ایک بار پھر سفیر بنا کر پاکستان بھجوا دیا جائے۔ یہ اگر پاکستان آ گیا تو آپ ذرا سوچئے، ہم کس منہ سے اسے ایکسیلنسی کہیں گے اور اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بے شک انسانوں پر وقت کو پھیرتا رہتا ہے، یہ بے شک زیر کو زبر اور زبر کو زیر کرتا رہتا ہے۔ طالبان میں اس وقت 4 لوگ بہت اہم ہیں۔ پہلی شخصیت کا نام ملا ہیبت اللہ اخونزادہ ہے۔ یہ قندھار کے رہنے والے ہیں۔ یہ طالبان کے پہلے دور میں زیادہ اہم نہیں تھے۔ ملا عمر کے انتقال کے بعد ملا اختر منصور نے طالبان کی قیادت سنبھالی۔ ملا ہیبت اللہ ان کے قریب تھے، لہذا انہوں نے اپنا نائب بنا لیا۔ ملا ہیبت اللہ کوئٹہ کے علاقے کچلاک میں مدرسہ خیر المدارس چلاتے تھے۔ ان کی زندگی کا اہم ترین حصہ کوئٹہ میں گزرا۔ ان کے شاگرد افغانستان اور پاکستان دونوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ پاکستان اگر آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو یہ ہمیں مشکل وقت دے سکتے ہیں۔ طالبان کی دوسری اہم ترین شخصیت ملا عبدالغنی برادر ہیں۔ ملا برادر نے 1990 کی دہائی میں تحریک طالبان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ملا عمر کے ساتھی بھی تھے اور ہرات اور نیمروز کے گورنر بھی رہے۔ 9/11 کے بعد کراچی میں چھپ گئے۔ پاکستانی ایجنسیوں نے انہیں 2010 میں گرفتار کیا۔ یہ اس کے بعد 8 سال ہماری مختلف جیلوں میں محبوس رہے۔ امریکہ نے 2018 میں طالبان سے بات چیت کا فیصلہ کیا تو ہم نے CIA کی درخواست پر ملا عبدالغنی برادر کو رہا کر دیا اور یہ دوحہ چلے گئے۔ یہ وہاں مسلسل امریکہ سے مذاکرات کرتے رہے۔ شنید ہے امریکہ سے حتمی مذاکرات بھی ملا برادر نے کیے تھے۔ یہ اب قندھار اور 11 ستمبر 2001 کے بعد کابل میں بیٹھ کر اپنے وعدے پورے کریں گے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں، ملا برادر دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے علوم سے محروم ہے۔ ان کا ایکسپوژر بھی نہیں ہے۔ یہ زندگی میں صرف ایک بار افغانستان سے نکلے تھے اور ان کا واحد سفر پاکستان تک محدود تھا۔ یہ اس کے بعد 2018 تک پاکستانی جیلوں میں محبوس رہے۔ ان کا ٹوٹل ورلڈ ویو دوحہ تک محدود ہے۔ ملا عبدالغنی برادر کے بعد ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب اہم ہے۔ یہ طالبان کے آرمی چیف اور ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی زندگی کا زیادہ حصہ بھی پاکستان میں زیر زمین گزرا تھا۔ طالبان نے ان کی قیادت میں افغانستان پر قبضہ کیا اور یہ آنے والے دنوں میں افغانستان کی مضبوط اور بااثر شخصیت ہوں گے۔ ان کے بعد جلال الدین حقانی کے صاحبزادے سراج الدین حقانی آتے ہیں۔ یہ عرف عام میں خلیفہ کہلاتے ہیں اور یہ طالبان کے داخلہ امور کے انچارج ہے۔ یہ بھی طویل عرصہ پاکستان میں رہے، روانی کے ساتھ اردو بولتے ہیں اور پاکستان میں کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ہم اب اس طرف آتے ہیں
کیا افغانستان کی صورتحال پاکستان کے لیے مفید ہوگی؟ یہ حقیقت ہے، ہمیں شروع میں ریلیف ملے گا۔ حامد کرزئی اور اشرف غنی کے ادوار میں بھارت نے افغانستان میں اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے اور یہ وہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کراتا تھا۔ طالبان کے بعد یہ سلسلہ رک جائے گا اور ہمیں سانس لینے کا موقع مل جائے گا، لیکن یہ صورتحال زیادہ دنوں تک نہیں چل سکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ طالبان بھی ہمارے لیے بھارت سے چھوٹا خطرہ نہیں ہے، یہ دنیا کی دوسری سپر پاور کو شکست دے کر آئے ہیں، لہٰذا مستقبل میں ان کا اعتماد آسمان کو چھوئے گا۔ یہ 20 برسوں کے دوران پاکستان کے رویے سے خوش نہیں تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے ان کے ہزاروں ساتھی پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیے تھے اور ان ساتھیوں میں سفیر ملا عبدالسلام ضعیف جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ ہم طالبان کو افغان حکومت سے لین دین کے لیے بھی استعمال کرتے رہے ہیں اور ہم نے آخر میں انہیں باندھ کر امریکہ کے سامنے بھی بٹھا دیا، لہٰذا یہ اندر سے ہمارے ساتھ ناراض ہیں۔ یہ آج افغانستان میں عوامی اور عالمی برادری کو متاثر کرنے کے لیے اچھے فیصلے کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹیلی ویژن کو تسلیم کر لیا اور یہ خواتین کو تعلیم اور کام کی سہولت بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ دنوں تک اس کی اسپرٹ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ خواتین کے بارے میں ان کا رویہ ہے۔ آپ پوری تحریک طالبان اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو آج تک اس میں کوئی خاتون نظر نہیں آئے گی۔ دوحہ میں کوئی خاتون ان کے دفتر کے لیے کام نہیں کرتی تھی۔ یہ لوگ اگر چاہتے تو یہ اپنی خواتین کو ٹرینڈ کر سکتے تھے، لیکن ان کی فلسفی میں خواتین کی گنجائش موجود نہیں ہے، لہٰذا ان کی تحریک ہو یا پھر دفتر، آپ کو اس میں کوئی خاتون نظر نہیں آتی، اور یہ مائنڈ سیٹ جلد یا بدیر آپ کو افغانستان میں دکھائی دے گا۔ دوسری بات، طالبان میں اقتدار میں آتی ہی افغانستان کا پرچم اتار دیا، ان کی جگہ تحریک طالبان کا پارٹی پرچم لہرا دیا گیا۔ گویا یہ لوگ نہیں جانتے کہ پرچم کسی حکومت کا نہیں ہوتا، ملک کا ہوتا ہے اور یہ اتارا نہیں جاتا۔ ان لوگوں کو مینجمنٹ اور سسٹم کی ٹریننگ بھی نہیں ہے، چنانچہ یہ بہت جلد بحران پیدا کر دیں گے اور پاکستان کے لیے اس بحران سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے لیے دوہری مصیبت ہے۔ یہ لوگ اگر 2001 کی طرح ناکام ہو گئے تو امریکہ ایک بار پھر ان کی ناکامی پاکستان پر ڈال دے گا۔ ہم 2001 کی طرح دوسری مرتبہ ان کا ملبہ اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو پھر طالبان ماڈل کو پاکستان آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ پاکستان میں ان کے لاکھوں بلکہ کروڑوں چاہنے والے موجود ہیں۔ یہ اگر افغانستان میں کامیاب ہو گئے تو ان کے شاگرد پاکستان کے اندر بھی ان کے جھنڈے لہرانا شروع کر دیں گے، اور یہ سلسلہ اگر ایک بار چل پڑا تو آپ خود اندازہ کر لیجئے ہماری کیا حالت ہوگی۔ چنانچہ ہمیں افغانستان کی کسی بھی صورتحال پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چوری اور خربوزے کا کھیل ہے۔ پاکستان کو بہرحال نقصان ہوگا۔ ہمیں سرحد پر نظر رکھنا ہوگی۔ چین ہو، روس ہو یا پھر ترکی، ازبکستان، ایران اور تاجکستان ہو، یہ سارے ملک دم ساتھ کر افغانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جانتے ہیں 2021 کے طالبان کے پاس 2001 کے مقابلے میں اسلحہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور سپر پاور کو ہرانے کا غرور بھی، لہٰذا یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ یہ ان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی بچنا ہوگا۔ طالبان کی کامیابی اور ناکامی ہمارے لیے دونوں خطرناک ثابت ہوں گی۔